السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میرا سوداگر میرا دلدار قسط نمبر 1 شروع کر رہے ہیں۔ سلطان، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عفاف نے اپنے منقو سے تیسری دفعہ پوچھا، جو اس کے سوال پر شاطرانہ انداز میں مسکرا دیا۔ آج ہی ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ شام میں اسے کہیں گھمانے کا کہہ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ گاڑی ایک عالی شان 7 سٹار ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ وہ اسے اپنے لیے اندر بڑھا۔ 5 منٹ میں وہ ایک کمرے میں موجود تھے، جہاں صوفے پہ ایک 28 سالہ نوجوان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی نظر بالکل ایسی تھی جیسے چیتا اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ عفاف کو یکدم ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سلمان، چلو یہاں سے، اس نے سلمان کا بازو کھینچتے ہوئے کہا، جسے اس نے سرے سے نظر انداز کرتے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے بولنا شروع کر دیا۔ مسٹر سردار، میں اپنی منقوہہ کو لے آیا ہوں۔ ڈیل کے مطابق آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، بدلے میں مجھے وہ ڈیل دے دیں۔ اس کی بات پر عفاف کا دل بند ہوا تھا۔ سلمان، وہ رو دینے کو ہوئی۔ اتنا بڑا دھوکہ میں کیسے مان لوں کہ یہ انچھوئی ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے مجھے کچیاں کلیاں بہت پسند ہیں۔ اس نے ایک نظر عفاف پر اوپر سے نیچے تک ڈالتے ہوئے کہا، سردار، میرا اس سے آج ہی نکاح ہوا ہے اور اسے میں یہاں لے آیا ہوں۔ نہیں یقین تو آپ اس کے ساتھ خود رات گزار کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ان ٹچ ہے۔ اس نے عفاف کو سردار کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا، تم تو کافی خوبصورت اور ملائم بھی ہو، مائی لٹل تھنگ۔ اس نے عفاف کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا، جس پر اس کے اوسان ٹھکانے آئے جو اتنے بڑے حادثے پر منجمد ہو گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، رحم کرو مجھ پہ۔ اس نے سردار کو دھکیلتے ہوئے اور فوراً سلمان کے پاس چلی گئی۔ سلمان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بیوی ہوں میں تمہاری۔ تم اپنی ہی بیوی کو کیسے بیچ سکتے ہو؟ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ سلمان، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں، جبکہ سردار اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں لڑکیاں اس کی قربت کے لیے مرتی تھیں، یہ لڑکی اس سے دوری بنانا چاہتی تھی۔ کچھ تو بات تھی اس میں۔ گناہ کی ہی بات ہے تو میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اب تم میرے نکاح میں نہیں ہو۔ جاؤ سردار کو خوش کرو۔ اس نے عفاف کا منہ دبوچتے دوبارہ اسے سردار کے قدموں میں پھینکا اور خود باہر نکل گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا۔ اس نے فوراً سردار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا اور پیچھے کھسکنے لگی، اگر تم اس بلڈنگ سے 5 منٹ میں نکل گئی تو میرے آدمی تمہیں جانے دیں گے، لیکن اگر تم یہاں سے نہ نکل پائی تو آج رات میرے بستر پر مجھے خوش کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ لٹل تھنگ، اس کے الفاظ تھے یا آب حیات۔ وہ فوراً اسبات میں سر ہلاتی تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ لفٹ سے وہ جلتی نیچے پہنچ جاتی، تبھی اس طرف بھاگی جہاں سلمان اس کی دوست کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے برے فعل سر انجام دے رہا تھا۔ آج تو پوری طرح اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ کہاں جاتی وہ؟ تم ذلیل انسان، میرے ہی دوست کے ساتھ مجھے دھوکہ دیتے رہے۔ اس نے ایک دم سلمان کا کالر کھینچتے کہا تو وہ دونوں ہڑبڑا سے گئے۔ سلمان، اسے واپس بھیجو، یہ بھاگ گئی تو ڈیل کینسل ہو جائے گی۔ صبا نے سلمان کے گلے کا ہار بنتے کہا تو اس نے فوراً عفاف کو دبوچا اور ایک زور کا تھپڑ مارا کہ اس کے اعصاب جھنجھا اٹھے، اور وہ لمحہ تھا اسے دنیا جہاں سے غافل ہونے میں۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک عالی شان بیڈ پر تھی۔ اس کے کپڑے بدل دیے گئے تھے، جبکہ خود کو ان کپڑوں میں دیکھ کر اس کا دل کیا اس کی روح فنا ہو جائے۔ تو تم نہیں جا پائی لٹل تھنگ، اب وعدے کے مطابق مجھے خوش کرنے کی باری تمہاری ہے۔ سردار نے ایک دم اس کی گردن پر جھک کر اپنے سلگتے لبوں سے جگہ جگہ معطر کرتے کہا تو عفاف کو لگا اس کی گردن پر کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ حرام لمس اس کی جان نکال دینے کے در پہ تھا۔ پلیز رک جاؤ، مت کرو ایسا، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ نو بیبی، یہ کہنے کے لیے تم نے دیر کر دی ہے۔ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ اپنے قابو میں کرتے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر جھکتا، وہ فوراً آنسوں سے لبریز آنکھوں سے بولی، تو پھر مجھ سے نکاح کر لیں۔
اس کی بات سن کر وہ 2 پل کو رکا اور پھر کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں ہاں، تمہیں کیوں کر لگا میں تمہاری بات مان لوں گا؟ لیٹر تھی، اور ویسے بھی جب کام نکاح کے بغیر ہو رہا ہو تو پھر اس کھڑاک کو پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے عفاف پر جھکتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا، پلیز پلیز پلیز، خدارا مجھ پر رحم کریں، آپ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر بعد میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں جو سردار کو سراسر ناگوار لگ رہی تھی، اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے ایک کہنے کے بل پر کروٹ لیتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے نیم رضامند ہوتے دیکھ عفاف کی جان میں جان آ گئی تھی۔ آپ جب چاہیں میرے قریب آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اس نے نظریں نیچے کرتے کہا، اور اگر تم اپنی بات سے مکری تو یاد رکھنا تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ سردار نے عفاف پر جھک کر اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کرتے سرد لہجے میں کہا تو اس کی جان لبوں کو آ گئی تھی۔ ڈرو مت، اپنے وعدے کا پکا ہوں، میں تب تک تمہیں نہیں چھوؤں گا، مگر بعد میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں میں نے نہ چھوا ہو۔ اس نے آنکھ مار کر کہتے بے باکی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے، پتہ نہیں کہاں پھنس گئی تھی وہ۔ پھر کیا تھا، سردار نے آنن فانن نکاح کے انتظامات کیے تھے۔ عفاف بنت سیال، کیا آپ کو سردار ولد خان سے 50 لاکھ کے عوض نکاح قبول ہے؟ تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی جب وہ کچھ نہ بولی تو سردار نے گردن اور نظریں دونوں ترچھی کرتے اسے دیکھا تھا، اور ایک ہاتھ اس کی تھائی پر رکھا تھا۔ اس کے لمس سے عفاف کے جسم میں برقی دوڑ گئی۔ اس نے بامشکل تھوک نکلا۔ وہ اس کی سرختی انگلیوں میں چھپی وارننگ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، تبھی فوراً نکاح کے لیے قبول ہے کہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا جو پریشانی سے انگلیاں چٹخا رہی تھیں۔ تو میڈم، آپ خود یہاں آئیں گی یا میں وہاں تشریف لاؤں؟ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کپ کپاتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے اپنا کہا پورا کیا، اب تم اپنا کہا پورا کرو، مجھے خوش کرو۔ اس نے ایک جھٹکے میں کہتے ہوئے اسے لا کر بیڈ پہ پٹکا کہ اس کی چیخ نکل گئی، پلیز مجھے جانے دیں۔ نو مائی ڈیئر لیٹر تھنگ، اب تم اپنے کہے سے مکر نہیں سکتی۔ آج تم میں سمانے کا میں پورا ارادہ رکھتا ہوں، اور اب تو ہمارے درمیان کوئی دیوار بھی نہیں رہی۔ اس نے عفاف کی ٹانگ کھینچ کر اسے قریب کرتے ہوئے کہا تو وہ جھٹپٹانے لگی، نہیں، آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، پہلے آپ کو سلمان کے ساتھ ڈیل ختم کرنی ہوگی، کینسل کرنی ہوگی۔ اس نے بامشکل سانس لیتے کہا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ ایک اور فرمائش، اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ سردار نے عفاف کے لبوں کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا، یہاں تک کہ اس کی سانس تک اٹک گئی تھی، جبکہ سردار کا حال تو ایسا تھا جو آج بن پیے ہی بہک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پیاسے کو پیاس بجھانے کا طریقہ مل گیا ہو۔ آج تک اس نے بہت سی لڑکیوں سے تعلقات بنائے تھے، مگر ایسی بات کسی میں نہیں تھی۔ سچ کہتے ہیں حلال میں بہت طاقت ہوتی ہے جو خود بخود ہی 2 دلوں کو ملا دیتی ہے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، سیال عفاف کا نکاح سلمان سے کر کے کتنا اچھا ہے وہ، اس نے ہماری بزنس میں کتنی مدد بھی کی ہے۔ روبینہ، عفاف کی ستیلی ماں نے سیال عفاف کے باپ سے کہا، جو اس کی بات پر اسپات میں سر ہلا کر رہ گیا، اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم کوئی کاروبار شروع کر سکیں، ورنہ تو کب سے ہمیں نقصان ہو رہا تھا۔ سیال نے بھی اس کی پسے پشت چال سے انجان کہا۔ وہ یہ تک نہ سمجھ سکا کہ روبینہ اپنی بیٹی فریال سے بھی تو سلمان کا نکاح کر سکتی تھی، پھر عفاف سے ہی کیوں کیا؟ مگر وہ شخص اس بات سے انجان تھا کہ اس کے ایک فیصلے نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، جس پر روبینہ شاطرانہ انداز میں مسکراتی تھی۔ یہ سب اسی کی پلاننگ تھی کہ اسے عفاف کی خوبصورتی سے شروع سے ہی حسد تھا، تبھی لاکھوں میں اس نے عفاف کو بغیر علم میں لائے اسے بیچ ڈالا تھا۔ اپنی بیٹی فریال کو وہ ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی۔ اس بات سے انجان کے کسی کا برا چاہنے والے خود بھی مکافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب عفاف کا دم گھٹنے لگا تو اس نے سردار کے سینے پر مکے برسائے۔
سردار کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر عفاف کے بار بار پیچھا کرنے پر اسے عفاف کو چھوڑنا پڑا، جس پر وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی آنسو بھری آنکھیں دیکھ کر وہ اسے ایک آنکھ دیکھتا رہ گیا۔